سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بل منظور ہوا ہے. سابق اراکین پارلیمنٹ ہیں, ان کی اہلیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, انہیں بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور ہوا ہے. اراکین کا تو سمجھ آتا ہے, لیکن سابق اراکین پر ان مہربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اہلیہ اور بچے, اور بچوں میں بھی وہ بچے جن کی عمر 28 سال سے کم ہو. نیشنلٹی کے لیے بھی 18 سال تک کی عمر ہوتی ہے, یہاں تو ماشاءاللہ 28 سال عمر رکھی گئی ہے. سر میڈم کیا وجہ بنتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہماری کمزوریاں, کمی اور کوتاہیاں ہیں, آپ نے, میں کہوں گی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو چیزیں ہیں اس کا بڑا اچھا انالیسس کیا. اور اس کے اندر میں یہ کہوں گی کہ ابھی ریسنٹ حالیہ جو بل خیبر پختونخوا حکومت نے پاس کیا ہے وہ کافی ایک متنازع بل ہے, اور اس کے اوپر لوگوں کے بہت اعتراضات ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات اگر میں ریالٹی کے اوپر کروں تو اراکین جو ہیں, جو اپنے اپنے علاقوں سے 2-2, 2.5-2.5, 3-3 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں, اور وہ اپنی عوام کے, اپنے لوگوں کے نمائندہ ہوتے ہیں, نمائندگی کرتے ہیں. اگر آپ کو ایز اے رکن قومی اسمبلی میں بتاؤں تو یقین جانیے ہماری مراعات بالکل بہت کم ہے. نہ ہماری کرن پینشن ہوتی ہے, نہ ہماری جو کیا کہتے ہیں ہمیں پلاٹس ملتے ہیں, نہ ہمیں کوئی امیونٹی حاصل ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی سٹاف ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ آفیسز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو, اپنے حلقوں کے لوگوں کو وہاں پہ بٹھا سکیں, بات کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوروکریسی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ججز کو, اور جو دوسری کمیونٹی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں, الحمدللہ ان کی مراعات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے زیادہ ہیں. اب چلے آتے ہیں, میں نے تو یہ آپ کو ایک پکچر کا اوور ویو کیا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف بھی آؤں گی, اور جو آپ نے وہ والی بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو کیا, تو شفیع جان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ والا نے جب اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر ان شقوں میں رد و بدل کی بات کی ہے. تو شفیع جان صاحب ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بھی کلیئرٹی لیں گے. ابھی اس وقت مجھے سینیٹر عبدالقادر صاحب جوائن کر رہے ہیں, جنہوں نے لے کیا ہے اس بل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر. سب سے پہلے تو مجھے ذرا اس بل کے بارے میں فرما دیجئے, کیا ایسا اس بل میں نیا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ پہلے تو یہ بتا دیجئے. تھینک یو ویری مچ جی. میں صرف اس کو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سینٹ نے یہ بل انٹروڈیوس کیا ہے, ایکچولی یہ بل جو ہے یہ اس میں تھوڑی سی پہلے جو لا تھا اس میں انوملی تھی. وہ ایسے تھا کہ تمام چیزیں, یہ قانون, یہ ایکٹ پہلے بنا ہوا تھا کہ جو گریڈ 22 کے آفیسرز ہیں ان کو, ان کی فیملی کو اور باقی پارلیمنٹ کو کیا بلو پاسپورٹ کی کیا فیسلٹی ہوگی. بلو پاسپورٹ میں آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ پہ فائنینشیل امپیکٹ اس میں نہیں ہے, کوئی ایسی فری آف کاسٹ ٹریولنگ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک پاسپورٹ کا اسٹیٹس ہے. تو جو سیکشن 12 ہے اس کا سب سیکشن 3 جو ہے اس کے اندر جو فیسلٹیز گریڈ 22 کے آفیسر کو فیڈرل گورنمنٹ کے اویلیبل تھیں, اس میں صرف یہ لکھنا تھا کہ جو اویلیبل فیسلٹیز ان کو ہیں وہی فیسلٹی جو قانون بنا ہوا ہے پاکستان. یہ فرما دیجئے کہ کیا پہلے بھی جو ایکس ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کے لیے بھی, یہ ان کی اہلیہ کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یہ بلو پاسپورٹ کی فیسلٹی موجود تھی, یا آپ ابھی متعارف کروانے جا رہے ہیں؟ نہیں, پہلے سے موجود ہے. دیکھیں جو بھی پارلیمنٹیرین ہے پہلے سے موجود ہے. صرف یہ تھا کہ جو بچوں, جو ان کے بچوں کے لیے پہلے اس میں جو گورنمنٹ آفیسر کے لیے جو لا بنا ہوا ہے یا ریٹائرڈ آفیسر کے لیے بنا ہوا ہے وہ صرف امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا سینٹ میں. تو وہ ایک انوملی تھی, جو لفظ لکھنا بھول گئے تھے, اینڈ فار سینیٹرز. تو وہ آج ہم نے وہ بل, وہ بغیر بل کے وہ ہو نہیں سکتا, تو اس کو تھرو بل لانا پڑتا ہے. تو اس کو ہم تھرو بل لے کے آئے ہیں کہ جو لا پاکستان کا ہے اور جو لوگوں کو پرمیٹڈ ہے گریڈ 22
21 کے آفیسر کی فیملی. یعنی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک کی تاریخ میں جب میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک سابقہ جو سینیٹرز ہیں ان کی اہلیہ کو, ان کے بچوں کو بلو پاسپورٹس نہیں مل رہے ہیں؟ ان کے بچوں کو مل رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے بچے کو نہیں ملتا ہے, اس کے بچے کو بھی نہیں ملے گا, لیکن اپ ٹو ایج آف 28, صرف 28 کی ایج تک باقی گورنمنٹ آفیسر اور ان کے بچوں کو مل رہا تھا. یہاں یہ انوملی رہ گئی تھی کہ وہ ریٹائرڈ پارلیمنٹیرین کے بچے کو نہیں مل رہا تھا, تو وہ اس میں ایڈ کر دیا. دیکھیں میرا خیال موسٹ آف دی ایم این ایز اور سینیٹر تو ان کے بچے 28 سال سے بڑے ہی ہیں, تھوڑے سے ہوں گے اس میں, لیکن یہ چونکہ ایک ڈسپیرٹی تھی اور انوملی تھی, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے. قانون پہلے سے پاکستان کا موجود ہے, اس میں کوئی نیا قانون نہیں بنا, کوئی نئی فیسلٹی نہیں. آپ سر مجھے تھوڑا سا اور کلیئرٹی دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹرز اپنی 6 سالہ مدت پوری نہیں کر رہے تھے ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کو نہیں مل رہا تھا یہ بلو پاسپورٹس؟ نہیں, جو 6 سالہ مدت پوری کر رہے تھے ان کو اور ان کی وائف کو تو ملتا ہے. صرف یہ تھا کہ ان کے بچوں کو نہیں مل رہا تھا اپ ٹو ایج آف 28. تو گورنمنٹ آفیسر پہلے کیا ایج تھی سر؟ پہلے ان کو نہیں مل رہا تھا جب وہ 6 سالہ مدت کے بعد ان کے بچوں کو نہیں مل رہا تھا, جبکہ ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کے بچوں کو مل رہا تھا, تو وہ اپ ٹو ایج آف 28. تو وہ صرف اس کو ایڈ کیا ہے کہ اپ ٹو ایج آف 28 سینیٹرز کے بچوں کو بھی ملنا چاہیے. صحیح. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, یہ تمام کے تمام اس بل پر ایک پیج پر ہیں, یعنی باقی 2 جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے اس پر؟ یہ بالکل تھی نا, آج سارے ادھر موجود تھے. JUIF نے بھی سر حمایت کی ہے اس کی؟ مجھے اس کا نمبر یاد نہیں ہے, لیکن ساروں کی حمایت ہے اس میں. دیکھیں اس میں کوئی نئی فیسلٹی تو لے نہیں رہے, کوئی گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی مفت کوئی چیز یا کوئی پرس, کوئی پریویلیجز, کوئی تنخواہ, کوئی چیز, پیسے تو بڑھا نہیں رہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ پہلے وہ گورنمنٹ آفیسرز 21-22 کے آفیسرز کے بچوں کو 18 سال کی بجائے 28 سال تک ملتا ہے, تو ابھی ان کے بچوں کو بھی 28 سال تک ملے گا. سر اصل میں پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ یہ سوال کرتی ہے کہ ہمیں تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں مل رہی, آپ جو ہے وہ عوام اب آپ اپنی جو ہے وہ پریولیجز اور پرکس کی طرف جا رہے ہیں. سن لیں, پہلے کوئی 56,000 پاسپورٹ ایشو ہے, اگر 60-70 پاسپورٹ ان کے بچوں کو 2-4 سال 6 سال کے لیے مل جائے گا اور بعد میں دوبارہ گرین ہو جائے گا, تو کوئی خدا نہ خواستہ حکومت عوام کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. عبدالقادر صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. جس طرح سے بتا رہے تھے ابھی عبدالقادر صاحب کے سارے ہی ماشاءاللہ ایک پیج پر ہیں اس بل کے حوالے سے, تو ایک طرف آپ کے بل کے اوپر جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہاں پر تنقید ہو رہی ہے, آپ کی ایک کلیئرٹی بھی آ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سینیٹرز یہاں سینٹ میں کمیٹی میں اس بل کی حمایت کر رہے ہیں سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے اور اس بل کی بات ہے, تو آج CM آفریدی صاحب نے کابینہ کے ممبران بلایا تھا, کافی ایشو اور بھی ڈسکس ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو پہ بھی بات کی گئی. اسپیکر خیبر پختونخوا بھی اس مشاورت میں شامل تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شق متنازع ہے اس کو واپس لیا جائے گا, اور جو 1988 کا ایکٹ ہے یہ شکیں اسی کے مطابق درست اور بحال کی جائیں گی. اب بات بڑی واضح ہے کہ یہ 2 چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا. دیکھیں جو ڈرافٹ کیبنٹ کے پاس آیا اس ڈرافٹ میں بلو پاسپورٹ وہ تو پہلے سے MPS کے پاس موجود تھا, اس کے علاوہ اس ڈرافٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے منٹس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں, اور کافی جو صحافی ہماری برادری ہے اس نے اس کے کافی ویلاگز بھی کیے ہیں. کیبنٹ سے جو آفیشیل پاسپورٹ تھا وہی ڈرافٹ پاس ہوا, پھر اس ڈرافٹ کو اسمبلی بھجوایا گیا, اور اسمبلی میں ہمارے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں احمد کنڈی صاحب جو کہ گورنر صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے اس میں امینڈمنٹ اور خیبر پختونخوا پاس کیا. اب بات ہے اس دن سے وہ کون موجود تھا یہ بھی دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے اس مئی کو گیزیٹڈ نوٹ ہوا, اور کئی جو ہے وہ میڈیا شفیع صاحب مجھے ذرا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ سر یہ کون سی ایسی شقیں ہیں جو واپس لی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تمام منٹس, آپ خود وہاں پہ موجود تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا. مجھے ذرا وہ شق بتا دیجیے کہ کون سی واپس لی جا رہی ہیں.
دیکھیں اس میں 1980 کا ایکٹ کرن صاحب اگر آپ اٹھائیں اور 20 کا ایکٹ اٹھائیں تو یہ بالکل سملر ہے، 1 سے 2% اس میں جو ہے شاید ہی ڈفرنس ہو۔ ایک تو بلو پاسپورٹ تو شروع سے ہمارے پاس تھا جو کہ ایم پی ایز ہے، جو 5 سال کے لیے ملتا ہے، جیسے ٹرم ختم ہو جاتی ہے تو پاسپورٹ بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو تھا وہی ڈرافٹ جو ہے دوبارہ جو ہے کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، لیکن جو اسمبلی نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں بلو پاسپورٹ لائف ٹائم کے لیے تھا، اسپاؤس کے لیے تھا اور ڈیپینڈنٹ بچوں کے لیے تھا۔ جی، اور اس کے علاوہ جو تھا صحافیوں پہ جو جرنلسٹ کے جو جی بالکل اس کو واپس لیا جائے گا۔ جو پاسپورٹ ایم پی کو صرف ملتا ہے 5 سال کے لیے جو 1988 ایکٹ میں موجود ہے، وہی ایکٹ جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک یہی شک ہے جسے واپس لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ 4 اسلحے کے لائسنس 1988 کے ایکٹ میں موجود ہیں۔ ابھی جو 4 اس کے ساتھ مزید ایڈ کیے گئے تھے پیمنٹ پہ، فری نہیں پیمنٹ پہ، اس کو بھی واپس لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جرنلسٹ پہ جو جرمانے بڑھائے گئے تھے اس کو بھی واپس لیا جائے گا۔ ہم جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، ان کی بھی باتیں سنیں گے، کیونکہ ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایڈ کیا جائے گا، ان کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ منڈے کو پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ بھی اسپیکر صاحب نے بلا لی ہے، اور جو بھی متنازع شقیں ہیں جس پہ عوام کو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا اقدام ہے سر۔ اگر اتنی تنقید کے بعد اگر آپ اپنا فیل جو ہے وہ اس کو پھر واپس کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شمائلہ رانا صاحبہ، اب جہاں پر کے بی کے میں تنقید ہوئی، انفیکٹ آپ نے بھی آغاز کیا، آپ نے بھی تنقید کی، لیکن یہاں پر انہی تمام شقوں کو واپس لیا جا رہا ہے، تو کیا یہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں جو پنجاب کی ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی میسر ہیں، تو کیا پھر وہاں پر بھی کچھ واپسی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں کرن، بات یہ ہے کہ ان کا جو بل تھا، متنازع بل تھا، اس میں صرف بلو پاسپورٹ ہی کی حد تک بات نہیں تھی، اس میں اور بھی بہت سی ایسی شقیں تھیں جس کے اوپر تمام لوگوں کو اعتراضات تھے۔ دیکھیں بلو پاسپورٹ تو اس کی ایک شق تھی جس کے اوپر جو موضوع بحث بنا ہوا، جو انہوں نے جرنلسٹ کے لیے جو ان کی قدغن لگانے کے لیے اور جو جرنلسٹ صحافی برادری کے لیے ان کی سوچ ہے وہ سامنے آ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑے ہائی مورل بل میں، اور وہ اس کو واپس ریٹرن کر رہے ہیں، کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے؟ جی عرض کرتی چلوں کہ انہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے وہ اتنا، سر میری بات سنیے میڈم، جتنا نیریٹو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہائی اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، اس کے اوپر یہ لوگ پورا نہیں اترے۔ مقصد یہ ہے کہ بلو پاسپورٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ہم بہت بحث کریں، مگر یہ سٹیٹس کو کے خلاف تھے، یہ پروٹوکول کے خلاف تھے، یہ روایتی سیاست کے خلاف تھے، یہ ڈرائنگ روم کی سیاست کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے یوتھ کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ رائی کا پہاڑ بن کے سامنے آئی ہیں ان کے لیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان یعنی وہ بات کرے، وہ نعرے لگائے، وہ نیریٹو بلڈ الگ لائن لیتے رہے ہیں لیکن کرتے وہی سب کچھ ہے جو آپ باقی سارے لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، ہم یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہم نے کون سا جرنلسٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ انہوں نے ابھی پاس کیا ہے، بتائیے۔ ہم نے کون سی ایسی مراحت ہیں جس کو ہم نے 10 سال یا پوری تا حیات اپنے اراکین کو دی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی سہولت ہے جو پنجاب کو مل رہی ہے اور ان کو نہیں مل رہی؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2002 میں آیا تھا پی کا ایکٹ شاید۔ سوری، آپ کی آواز کٹی ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم جرنلسٹ کے خلاف کچھ نہیں لائے، تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ 98 میں آیا تھا یا 2002 میں آیا تھا پھر پی کا ایکٹ؟ نہیں، میں اس کے پی کا ایکٹ پہ میں عرض کرتی چلوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو صحافی غیر ذمہ دارانہ، یہ تمام صحافیوں کے لیے نہیں ہے، انہوں نے جو شک پاس کی ہے وہ تمام صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یلو جرنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قلم اور منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ حقیقی بنیاد کے اوپر وہ خبر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق یلو کہتے ہیں، وہ کالے کہتے ہیں، مل بانٹ کی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک جیسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں مجھے یہ بتا دیں، یہ جو 5 اگست
अगस्त को मुल्क में एहतजाज की बात हो रही है मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने। मैं आती हूँ शफी जान साहब, मैं आखिरी कमेंट आपका भी शामिल करूंगी। मैं जरा हुकूमत का मौकफ जान लूँ इस सारे मामले पर कि ये जो मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है क्या होगा। शुमाइला साहिबा, क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस पर, किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, एहतजाज और जलसे जुलूस करना किसी भी जमात का हक है और ये एक जमहूरी हक है जो लोग हम भी करते आए हैं, लेकिन उस जमहूरी हक के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने नहीं देंगे। पाकिस्तान के लोगों का अमन जो है वो खराब होने नहीं देंगे और जहां रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा वहां पे रियासत जो है वो अपना जवाब देगी। पुराना जो फॉर्मूला है हुकूमत का उसी को ही अपनाया जाएगा। शफी जान साहब, ये फरमाइए, वजीर आला से जब भी सवाल होता है क्या पुराना, तहरीक के हवाले से तो वो हमेशा बात करते हैं कि तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब की है और अब उन्होंने तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं और सूबाई हुकूमत की किस तरह से उसकी सपोर्ट में खड़ी होगी? देखिए, पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा पीका एक्ट पे और सहाफ़ियों की बात तो मेरी बहन शुमाइला ने की है। देखिए, ये वो लोग हैं जो उन्होंने पीका एक्ट पास किया, जहां पे अगर आप पंजाब में सीएम के खिलाफ कोई न्यूज लगाते हैं तो आपको गायब कर दिया जाता है। जहाज की स्टोरी को ब्रेक किया गया, उसकी फैमिली पंजाब में थी, उसके घर में चापे मारे गए, हम न्यूज के सहाफी को उठाया गया, 3 दिन तक वो गायब रहा, जिस तरीके से बाजियाब हुआ सबको पता है। इन लोगों की मुंह से आजादी सहाफत की बात अच्छी नहीं लगती, इनकी मुंह से सहाफत की हुकूक की बात अच्छी नहीं लगती। पर पख्तूनख्वा ने अगर कुछ गलत किया है तो हम उसको दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। ये काबिल तारीफ अमल है। हम इनकी तरह नहीं है कि कर दिया हम इनकी तरह नहीं है कि 1100 अरब का जहाज खरीदे और फिर असेंबली में खड़े होके कहे कि हाँ भाई खरीदे और उस पर क्या के भी लगते हैं। हम अवाम के वोट से आए हैं। अवाम को अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगी, हमारे वोटर को पसंद नहीं आएगी, हम उसको बिल्कुल वापस करेंगे। जो जहाजों के ऊपर बिला वजह जरूरत शुमाइला साहिबा, आपकी पूरी बात शफी जान साहब ने बड़े तहम्मुल से सुनी है। उनका मौक़िफ़ भी सुन लेना, उनको मौका तो दें, उन्होंने आपकी बात पूरे तहम्मुल से सुनी है। शफी साहब, आप कंप्लीट कर लें क्विकली। देखिए, जहां तक तहरीक की बात है वो हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे, तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी, पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत, सुहेल आफरीदी उनके पीछे खड़े होंगे। ये हमारा स्टांस डे 1 से है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद थे।